نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد. برادران اسلام، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یہ گزر چکا ہے اور دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے. پہلا عشرہ رحمت کے ساتھ خصوصیت رکھتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کے ساتھ خصوصیت رکھتا ہے، اور تیسرا عشرہ وہ جہنم سے خلاصی عتق من النار کے ساتھ خصوصیت رکھتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ پہلے 10 دن عام طور پر جن لوگوں کے حالات رمضان کے علاوہ میں نامناسب رہے، اچھے اعمال ان کے نہیں رہے، پابند وہ نہیں رہے، تو پہلے 10 دن کی محنت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی مہربانی سے ان میں ایک خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے اللہ پاک کے انوارات کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی روحانیات کو لینے کی اور پاک صاف ہونے کی. اس لیے اللہ رب العزت نے پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت والا بنایا ہے. پھر اس کے بعد میں مغفرت والا عشرہ بنایا ہے. جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کپڑا بہت زیادہ میلا ہو جاتا ہے، اس میں داغ دھبے زیادہ لگ جاتے ہیں، تو پہلے اس میں بلیچ ڈال کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تھوڑی دیر، دھونے کا کام پھر اس کے بعد کرتے ہیں. تو پہلا عشرہ رحمت کا مطلب علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے ایک استعداد پیدا ہوتی ہے. 10 دن مسلسل آدمی روزے رکھا، 10 دن اس نے تراویح پڑھی اور دوسرے نیکیوں کے اندر حصہ لیا، برائیوں سے اپنے کو بچایا رہا، تو پھر اس کے بعد والا جو عشرہ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا خصوصی پروانہ لے کر آ سکتا ہے. اور ہم سب میرے دوستو ایسے ہی ہیں، غفلتوں کے، معصیتوں کے، اللہ ماشاء اللہ جن کو اللہ نے توفیق دی. تو یہ جو عشرہ اب شروع ہوا مغفرت والا، اس میں بھرپور محنت کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت مل جائے، بخشش مل جائے. انسان کو جو چیز چاہیے میرے دوستو وہ مغفرت ہے، جو اصل ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جتنے وعدے ہیں، جب کبھی کوئی خاص کام اللہ نے بتایا اور اس پر وعدہ کیا تو سب سے پہلے جس چیز کا کیا وہ مغفرت کا کیا. ٹھیک ہے صاحب، معاف کر دیں گے آپ کو. ذکر پر وعدے ہوں، استغفار پر وعدے ہوں، نمازوں پر وعدے ہوں، روزوں پر وعدے ہوں، زکوٰۃ پر وعدے ہوں، حج پر وعدے ہوں، اور کسی بھی موقع سے فائدہ اٹھانے پر آپ کسی وعدے کو پڑھیں گے تو سب سے پہلے آپ کو یغفر لکم ملے گا، اللہ تمہیں معاف کر دے گا، تمہاری مغفرت ہو جائے گی. چھوٹے اعمال پر ہوں یا بڑے اعمال پر. وضو پر وعدہ ہے تو بھی گناہوں کے معاف ہونے کا ہے. جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. جب بندہ نماز کو آتا ہے تو ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان جتنی اس سے غلطیاں ہو گئی اس سے اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے. جب بندہ جمعہ پڑھتا ہے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک جو غلطیاں ہو گئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. جو آدمی ایمان کے ساتھ میں روزہ رکھے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. جو ایمان اور احتساب کے ساتھ تراویح پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. عید کے دن اعلان ہوتا ہے تو مغفرت کا اعلان ہوتا ہے. حج کے موقع پر اعلان ہوتا ہے تو مغفرت کا اعلان ہوتا ہے. کسی بھی عمل میں آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے جس چیز کا ذکر ملے گا وہ مغفرت ہے. وہ کیا چیز ہے یہ؟ کیوں اس کی اتنی اہمیت ہے انسان کے واسطے؟ میرے دوستو اہمیت اس کی یہ ہے، اس طرح کی بتاتے ہیں علماء کرام، کہ جو عمل ہم سے سرزد ہو رہا ہے اس کا جو ریئیکشن ہے اس سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ کے. اور اچھے عمل کا اچھا ریئیکشن ہے، برے عمل کا برا ریئیکشن ہے آخرت میں. تو
تو جو گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں وہ گناہ لازماً آدمی کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا نظام نہ چلے تو اس کو جہنم سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس کو گناہ لپٹے ہوئے ہوں گے اس کو جہنم میں پہنچایا جائے گا. وحاق بہم سیئات ما عملوا، اعمال کی جو سیئات ہیں وہ گھیر لیتے ہیں. اس خصوصیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ ایک نظام تطہیر کا، پاک کرنے کا، مغفرت کا رکھا ہوا ہے کہ تم اللہ کے دین کی محنت کرو تو تمہیں کیا ملے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تم نماز پڑھو تو کیا ملے گا؟ معاف کر دیے جائیں گے. یہ کیا ہے ہر بات کے اوپر مغفرت؟ کیونکہ سب سے زیادہ ضرورت ہمیں اس چیز کی ہے کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں، اس کی مغفرت ہو جائے، اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیں اور اس کو جہنم سے بچا کر جنت کا فیصلہ دے دیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جس کو آگ سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا کی زندگی صرف یہ غرور کا سامان ہے، متاع الغرور ہے. یہ عشرہ جو ہے مغفرت کے ساتھ میں خصوصیت رکھتا ہے کہ اس کا دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے. اب ایک آدمی اگر پہلے 10 دن تک اگر مغفرت کا سامان نہیں ہوا تھا تو یہ ہے کہ 10 دن کے اندر اتنا نرم، اتنا سافٹ، اتنا ملائم آدمی ہو جاتا ہے اپنی روحانیت کے اعتبار سے، اب جو عمل کرے گا وہ اس کے مغفرت کا سامان ہو جائے گا. اور علماء نے فرمایا کہ اس کا بھرپور اہتمام کرے آدمی، اور ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے تو میں دوں، اور کوئی ہے جو توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کروں، اور کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے تو میں اس کی مغفرت کروں. حل من سائل وحل من تائب وحل من مستغفر، کوئی سائل ہے کہ اوتی ہی دوں میں اس کو، کوئی تائب ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، اور کوئی مستغفر ہے کہ میں اس کے لیے مغفرت کروں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزانہ اعلان ہوتا ہے رات میں. اور اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کے موقع پر ہی خطبہ دینے کے لیے اوپر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اور فرمایا آمین. پھر اس کے بعد دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے، فرمایا آمین. پھر تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا، آپ نے اس کے بعد فرمایا آمین. آپ تیسری سیڑھی پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ دوسری سیڑھی پر کھڑے ہونے لگے ادب میں. عمر فاروق آئے تو وہ پہلی سیڑھی پر ہونے لگے. حضور کا بھی ادب کرنا تھا، صدیق اکبر کا بھی ادب کرنا تھا. اور 3 ہی سیڑھیاں ہوتی ہیں ممبر کی عموماً. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمان آیا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ادب کو بتانے کے لیے اور فرق مراتب کو بتانے کے لیے ایسا تھا. اگر یہ ضروری کر دیا جائے کہ نہیں بعد میں آنے والا پہلے والے کا ادب کر کے نیچے جائے تو جو خطیب ہوگا وہ کنویں میں چلا جائے گا اور مسجد اوپر رہ جائے گی. اس لیے پھر وہ تیسری سیڑھی پر چڑھ کر پھر اس کے بعد وہ خطبہ دینے لگے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری سیڑھی پر آمین فرمایا تو خطبے سے فراغت کے بعد میں صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے ایک ایسا عمل فرمایا ہے جو ہمیشہ آپ نہیں کرتے. فرمایا وہ کیا تھا؟ تو فرمایا آپ آمین فرما رہے تھے. فرمایا جی ہاں. اس اثنا میں میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے جب میں خطبے کے لیے چڑھ رہا تھا اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں دعا کروں اور آپ آمین کہیں، اور خطبے میں جاتے ہوئے دعا اور آمین دونوں قبول ہوتے ہیں، اور اس کے بغیر بھی جبرائیل کا آمین کہنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا. یا ایک روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل بد دعا کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے کہ آپ آمین کہیں. دونوں صورتیں قابل قبول ہیں بالکل. مطلب اس میں کوئی شکلی ظاہری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت میں کوئی کمی اس میں نہیں رکھی ہوئی. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو بات فرمائی اس میں انہوں نے یہ بات فرمائی کہ جس کو رمضان مل گیا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی وہ پھر اللہ کی رحمت سے دور ہی ہو جائے. یعنی اب اس کے چانسز نہیں ہیں مغفرت کے. اگر رمضان جیسے موقع پر اس نے اپنے مغفرت کا سامان نہیں کیا پھر کسی اور موقع پر وہ کیا کر پائے گا. لہذا اب وہ اللہ کی رحمت سے دوری ہو جائے جس کو رمضان ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. تو اس لیے یہ جو مغفرت والا عشرہ ہے اس کا بڑا اہتمام چاہیے. اور دوسرے بارے میں آپ نے فرمایا کہ پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ دور ہو اللہ کی رحمت سے وہ آدمی جس کے سامنے آپ کا تذکرہ آئے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور درود نہ پڑے وہ. آپ نے فرمایا آمین. اس لیے جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے گا تو کم از کم سننے والے کو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہیے.
کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود ہے اور پورا درود ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر صلوات اور سلام دونوں نازل فرمائے. اور اسی وجہ سے نام کا جز بنا دیا گیا. جب بھی ہم حضور کا نام لیں گے تو حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم زبانوں پر مسلمانوں کے آ جاتا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کے سامنے میرا ذکر ہو مجھ پہ درود نہ پڑے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. اور کون سا موقع ہے مجھ پہ درود پڑھنے کا جب میرے تذکرے پر بھی نہیں پڑا تو. اور پھر فرمایا کہ تیسرے موقع پر کیا ہوا؟ فرمایا تیسرے موقع پر یہ ہوا کہ جس آدمی کو دونوں والدین بڑھاپے میں ملے یا دونوں میں سے کوئی ایک ملے، باپ کا انتقال ہو گیا بوڑھی ماں رہ گئی، ماں کا انتقال ہو گیا بوڑھا باپ رہ گیا، یہ دونوں بھی حیات ہیں، باپ اور ماں دونوں بھی ہیں. فرمایا کہ جس کے ماں باپ دونوں بوڑھے ہو چکے ہوں اور کوئی آدمی اور وہ حیات بھی ہوں، بڑھاپے کو پا چکا ہو، اتنا اچھا موقع وہ اپنی مغفرت کے کمانے کا نہ حاصل کیا ہو، یعنی پھر بھی اس نے اپنی بخشش نہ کروا لی ہو خدمت کر کے. جس کے دونوں جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پا لیا ہو اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے اس نے اپنی بخشش نہ کروا لی ہو، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. یہ تین باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا. اس میں سے پہلی بات مجھے اس موقع پر سنانے کی تھی وہ یہ کہ رمضان کے اس مبارک موقع سے اگر ایک آدمی مغفرت کا سامان اپنا نہ کرے تو اس کے لیے جبرائیل علیہ السلام بھی بد دعا کرتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آمین فرمائی. اور یہ جو عشرہ شروع ہو رہا ہوا آج سے میرے دوستو، یہ مغفرت والا عشرہ ہے. اس کی آدمی کو قدر کرنی ہے. اور مغفرت میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنا ہوتا ہے اپنے گناہوں کی. اور توبہ میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی کو اپنے گناہوں کے اوپر سب سے پہلے شرمندگی ہونی پڑتی ہے، گلٹی فیلنگ کرنی پڑتی ہے کہ ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی. اور دوسری بات یہ کرنی ہوتی ہے کہ جو گناہ کر رہا اس کو چھوڑ دے. کیونکہ گناہ کو جاری رکھتے ہوئے آدمی اگر توبہ کرتا ہے، مغفرت کرتا ہے تو اس کے کیا معنی بنے گی؟ کچھ معنی ہی نہیں بنے. جو گناہ کر رہا ہے سمجھتا ہے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو رہا ہے، اس کو چھوڑ دے فوراً. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، اور تیسری چیز یہ ہے کہ آئندہ اس کو نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی کرے. نہیں کروں گا. اب وہ کتنا جمے گا کتنا نہیں جمے گا اس کو چھوڑ دو، یہ نبھاؤ ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا، لیکن ارادہ تو آدمی کو یہ کرنا پڑے گا کہ میں آئندہ نہیں کروں گا. اور پکا ارادہ، عزم مصمم. اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا کہ یا اللہ آپ معاف کر دیجیے. غلطی پر شرمندگی ہونا، اس غلطی کو چھوڑ دینا اور پھر آئندہ نہیں کرنے کا پکا ارادہ کر لینا اور پھر اس کے بعد اللہ سے معافی مانگ لینا. اللہ پاک کی عادت یہ ہے کہ اگر یہ چار کام کوئی بندہ کرے، کسی بھی گناہ پہ کرے سوائے حقوق العباد کے، بندوں کے جو حقوق ہیں وہ معاف ہونے والے نہیں ہیں. یا اللہ معاف کر دے، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی. وہاں تو حساب کتاب لیا جائے گا، پورا معاملہ دیکھا جائے گا کہ بھئی کس کا حق مارا کس کا حق نہیں مارا، کس کے ساتھ میں کیا زیادتی ہوئی ہے. بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے. بندوں کے حقوق تو حق دلا کر معاف ہوں گے. بندوں کے حقوق حق دلا کر معاف ہوں گے. اور جو گناہ معصیتیں بندے سے ہو جاتی ہیں ان کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے معافی مانگ رہا بندہ، میں نے معاف کر دیا. اور اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے کو پسند فرماتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر شب قدر مجھے مل جانے کی گمانے میں غالب ہو مجھ پر کہ آج شاید یہ شب قدر ہے، مجھے اندازہ ہو جائے کہ شب قدر ہے، تو میں خصوصیت سے کیا دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کہا کرو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. آپ عفو ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں. ان کا نظام ہی دوسرا ہے، وہ نہیں مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں، مانگنے والے سے تو خوش ہیں. اور رمضان تو خصوصیت سے مانگنے کا ہے. یاد ہوگا آپ کو کہ رمضان کے موقع کی جو آیتیں ہیں اس میں خصوصیت سے دعا کا ذکر ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. یہ رمضان کے مسائل بیان کرتے کرتے ہیں جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو بتا دو کہ میں قریب ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب سوال کریں آپ سے میرے بندے عنی میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں بالکل قریب ہوں. جہاں بندہ ہے وہاں اللہ تعالیٰ تو ہونا ضروری ہے. جہاں بندہ دیکھ رہا ہے وہاں اللہ دیکھنا ضروری ہے. جہاں بندہ سن رہا ہے وہاں اللہ پاک کا سننا ضروری ہے. اس کے علاوہ بھی سنتے ہیں اللہ پاک تو، لیکن بندے کی سمجھ کے لیے بول رہا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ بندے کی سمجھ کے لیے کہ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے.
فین اندھیرا اجالا گڑبڑ یکسوئی خلوت اور جلوت تنہائی اور لوگوں میں اور مصروفیت میں عبادت میں ذکر میں تلاوت میں نماز میں تسبیح میں اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے ہے. تجید حجت فینی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. کوئی دعا ایسی نہیں ہوتی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہ فرماتے ہوں. اگر دعا کو قبول کرنے کے لیے کوئی مانع نہیں ہے کوئی دعا رد نہیں ہوتی، سب دعا قبول ہوتی. حتیٰ کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ہر دعا یاد دلائیں گے. آتا ہے روایتوں میں تو نے مجھ سے یہ مانگا تھا، تو نے مجھ سے یہ مانگا تھا، تو نے مجھ سے یہ مانگا تھا، دیکھ میں نے یہ کیا، اس کے بدلے میں یہ کیا ہے، اس کے بدلے میں یہ کیا ہے، اس کے بدلے میں یہ کیا ہے. اور یہ اتنی دعائیں ہیں جو میں نے تیری وہاں اس لیے قبول نہیں کی کہ تجھے یہاں کام آ جائیں، اور وہ میں نے اٹھا کے رکھی ہوئی ہیں ساری، سب سیف ہیں، اور یہ اس کے بدلے میں لے لے. ایک بھی دعا رد نہیں ہوتی بندے مومن کی. یہ ہے کہ جس چیز کو وہ مانگ رہا ہے وہ چاہے مانگ اس کو اس کے سامنے آنکھوں کے سامنے پوری ہوتی ہوئی نظر نہ آتی ہو، مگر یہ ہے کہ دعا کوئی رد نہیں ہوتی. کیا ہوتا ہے اس کے بدلے میں کوئی دوسری مصیبت ہٹا دی جاتی ہے، اس سے بہتر کوئی چیز اس کے لیے جو ہے وہ دے دی جاتی ہے. اور ایک خواہ کی چیز مانگ رہا کہ نبی دی جائے تو کام چل سکتا ہے، تو اس کو اللہ پاک اٹھا کے آخرت کے لیے رکھ دیتے ہوں گے. وہ اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس کا کیا نظام ہے. بقیہ قبول ہوتی ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. فلیستجیبوا لی، جب میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں تو تم بھی میری بات قبول کرو. کیسے پیارے انداز میں اللہ فرما رہے ہیں، فلیستجیبوا لی، تو تم بھی بات مانو میری، ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان رکھو. جو تم میرے ساتھ دو میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں، تم میرے موافقت کرو میں تمہاری موافقت کرتا ہوں. فاذکرونی اذکرکم، مجھے تم یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھتا ہوں. حق تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ کو اپنے سے قریب فرمائے. تو یہ مغفرت والا مہینہ میرے دوستوں خصوصیت کے ساتھ میں، اور بخششوں والا مہینہ، عتق من النار کا مہینہ اپنے لیے بھی اور پوری امت مسلمہ کے لیے، تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھے آدمی، صحیح روزہ رکھے، روزے کے اندر تمام گناہوں سے خصوصیت سے اپنے آپ کو بچائے. زبان کی گناہوں سے، آنکھوں کے گناہوں سے، کانوں کے گناہوں سے، دل دماغ کے گناہوں سے، مالیات کے گناہوں سے، اور مال کی پوری احتیاط ہو افطار کے اندر بھی، اور مال کی پوری احتیاط ہو سحری کے اندر بھی. مال کمانے میں بھی احتیاط ہو، مال خرچ کرنے میں بھی احتیاط ہو. بعض لوگ مال کمانے میں احتیاط نہیں کرتے، کھانے میں بہت احتیاط کرتے ہیں، بھائی صاف ستھرا ہو. بعض لوگ کھانے میں بہت یعنی کمانے میں احتیاط کرتے ہیں، کھانے میں احتیاط نہیں کرتے. ایک دم حلال مال بھی ہو اور مشتبہ کھانا کھائے وہی بات ہے، اور ایک دم آدمی جو ہے مشتبہ مال لے کر آئے اور پاک صاف کھانا کھائے تو وہی بات ہے. کمانے میں بھی احتیاط چاہیے اور پھر افطار کرنے میں بھی احتیاط چاہیے، سحری کھانے میں بھی احتیاط چاہیے. اپنی بات کو میں موضوع کو بدلتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ بھائی یہ جو مسجد کے کنسٹرکشن کے سلسلے میں ساتھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اس میں آپ بھرپور حصہ لیجئے. برائے مہربانی رمضان کے مبارک موقع پر آپ جتنا زیادہ اس میں حصہ لیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ برکت فرمائیں گے، اور اللہ پاک آپ کی جانوں میں مالوں میں برکت فرمائے، اور اس مسجد کا کنسٹرکشن اللہ پاک اپنے کرم سے آسان فرما دے. دعائیں بھی کیجیے اور بھرپور حصہ لیجیے میرے دوست. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو. زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیے. مسجد کے لیے تعاون کرنا بہت بڑی سعادت ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا ایمان والوں کا ہی کام ہے، ایمان والے ہی کرتے ہیں اس کام کو. والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر جن کا ایمان ہے کہ اللہ پاک کیسے ریٹرن کریں گے، کیسے واپس کریں گے. من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے. جو اللہ کے لیے خرچ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تحفے ہدیے میں نہیں رکھتے، اس کو قرضے میں رکھتے ہیں کہ بھئی یہ قرضہ ہے اس کو واپس کرنا ہے. ان کو تحفہ لے کے کیا کرنا ہے، ہدیہ لے کے کیا کرنا ہے. وہ تو آپ کی ایمانی جذبات کو دیکھا گیا ہے کہ دے دیا نہیں دے دیا، ہاں بھائی اٹھا کے رکھو، اس کو واپس کرنا ہے، اس میں بہت سے ملا کے. قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو واپس کریں گے بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر، مضاعفت کے ساتھ. اخیر کے حصوں میں بھی ساتھیوں سے درخواست ہے کہ وہ پورے اچھی طرح گشت کر لیں صفوں کے اندر، اور جو ساتھی نہیں ڈال سکے ہوں، اپنے پیسے نہیں دے سکے ہوں، وہ ہاتھ سے اشارہ کر کے بھی بلا لے سکتے ہیں رہ گئے اگر ہوں تو. اور پھر بھی اگر کوئی رہ گئے تو وہ مسجد میں جاتے ہوئے نماز سے فراغت کے بعد میں ڈال کر جا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ جب ایک سلسلہ آپ کے سامنے ڈبوں کے گھمانے کا آ رہا ہے اور اس میں ہم حصہ لے لیں تو انشاءاللہ بڑی سعادت کی بات ہے.
ایک بات یہ بھی عرض کرنے کی تھی میرے دوستوں کہ گزشتہ رمضان میں بہت سے لوگوں نے پلیج کیے ہوئے تھے، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں کہ جو اپنے پلیج میں ان کا ایڈریس بدل گیا ہے، موو ہو گئے ہیں، کچھ اور ایسا ہو گیا ہے، تو ان سے رابطہ بھی نہیں ہو سک رہا. اور ہمارے مسجد کی کمیٹی کے لوگ بتا رہے تھے کہ جس سے بھی ماشاءاللہ تعلق کرتے ہیں سب اچھا رسپانس دیتے ہیں، یہ بہت خوشائن بات ہے. اور جو اپنا وعدہ ہے وہ دہراتے ہیں کہ ہاں ہم بھائی کوشش کر رہے ہیں، ہوتا ہے موقع ہونے پر ضرور ہم کر دیں گے، برابر ہمارا ارادہ نیت صحیح ہے. لیکن کچھ لوگوں سے رابطہ پورا نہیں ہو سک رہا ہے. 10% سے 15% ایسے لوگ ہیں جو گزشتہ جو وعدے وغیرہ کیے تھے، نام وغیرہ لکھائے تھے، لیکن ان سے پلیج نہیں وہ اپنا وہ پورا نہیں کر سکے ہیں. تو ایک مرتبہ کسی موقع سے پھر جو ہے جمعہ میں یا تراویح کے موقع پر پھر ایک مرتبہ اپنے ایڈریسز اور نام اور اپنا جو پلیج ہے وہ، اور جو حضرات اب تک نہیں کیے ہیں کوئی وعدہ، وہ اپنا وعدہ کر سکتے ہیں کہ بھئی ہر مہینہ ہر 2 مہینے میں جیسے سہولت ان کے واسطے ہو اس میں وہ تعاون فرمائیں. اس واسطے کہ کمیٹی والوں کا ارادہ یہ ہے کہ جیسے ہی 2.5 ملین تک پیسے جمع ہو جائیں گے مسجد میں تو وہ کنسٹرکشن شروع کر دیں گے، اور جتنا 2.5 ملین میں بنتا ہے اتنا تو بنا دیں گے. اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنے میں وہ قابو میں آئے گا. اس لیے کہ 2000 مصلیوں کی کیپیسٹی اس مسجد میں آ رہی ہے. آپ کو پتہ ہی ہے ابھی ہمارے ان بزرگوں نے جو مسجد بنائی ہے، کون سی مسجد ہے تمہاری؟ ایم اے سی کی جو مسجد بنی ہے، 500 مصلی ہیں اس میں، 500 آدمی کی اس میں گنجائش ہے، اور 5 ملین اس میں لگ گیا ہے. تو اب اندازہ لگائیے کہ اگر 2000 کی مصلی کی گنجائش نکالیں گے آپ کو تو کتنے پیسے لگیں گے. خیر اتنا تو نہیں ہے کہ بالکل اسی حساب سے وہ ملٹیپل کریں آپ، مگر یہ کہ بڑی رقم چاہیے اس مسجد کے کمپلیٹ ہونے کے واسطے. اور ایک مرتبہ ہی ہوتا ہے، بنا دیں گے ہم بھی فائدہ اٹھائیں گے، ہماری نسلیں بھی اٹھائیں گی، اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی امریکہ میں کب تک جو ہے مسجد کو آباد رکھیں، اور اللہ کرے کہ قیامت تک آباد رکھیں اور برابر اس کو ترقی عطا فرماتے رہیں اور مسجدیں بنتے رہیں. اس ملک کے اندر اللہ پاک ہدایت کو اور اسلام کو عام فرما دے اور قبولیت عامہ اسلام کی طرف پیدا فرما دے. ہوتا یہی ہے کہ جو جتنا زیادہ مسلمانوں کے ساتھ کچھ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو ہی اتنا زیادہ اسلام کا خادم بنا دیتے ہیں. کچھ عجب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو اسلام کی اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. اللہ پاک کے بس میں سب کچھ ہے، دعا کرنے کا کام ہمارا ہے، تو ثواب ہم کو ملتا رہے گا. تو اس لیے یہ ایک تھوڑا سا فگر اگر پورا کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ ان کو کام شروع کرنے میں مدد مل جائے گی. یہ تھوڑا کام کر لیں گے، اور پھر درمیان میں جب کام واقعتاً شروع ہوتا ہے تو بڑے لوگ شریک ہوتے ہیں، بڑا لوگ تعاون کرتے ہیں اس معاملے میں، کیونکہ ایک آپ پرپوزل رکھتے ہیں کہ بھائی ایسا کرنا ہے، پروگرام رکھتے ہیں تو پروگرام رکھنے کی نوعیت الگ ہوتی ہے، اور کوئی کام عملی طور پر ہو رہا ہو تو اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے. اس میں لوگوں میں تعاون کا جذبہ بھی ہوتا ہے، لوگ میٹیریل وغیرہ بھی دلا دیتے ہیں بہت سا. تو اس وجہ سے اس معاملے میں بھرپور آپ ذہن میں رکھیے، لوگوں کو بھی متوجہ کیجیے، خود بھی متوجہ ہو جائیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس مسجد کی تعمیر میں بھرپور حصہ لینے کی توفیق دے. جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ لوگ سنتیں پڑھ لیجیے.